السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ خوش ہے؟ آج ہفتہ ہے، چھٹی ہے ہماری ہائی کورٹ میں، اس لیے ہم کلرڈ یونیفارم میں آئے ہیں۔ تو دوستو، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں کیس چلا ہے، حکومتی لوگ بڑے خوش ہیں کہ جناب جمہوریت مستحکم ہوئی ہے، جناب ادارے مستحکم ہوئے ہیں، جناب عدلیہ مضبوط ہوئی ہے، جناب حکومت مضبوط ہوئی ہے، جناب آرمی مضبوط ہوئی ہے۔ یہ ان کے دلائل ہیں فردوس عاشق اعوان صاحب کے، اور شیخ خورشید شیخ صاحب، اپنا جو شیخ خورشید صاحب، شیخ رشید صاحب ہیں، وہ تو بغلیں بجا رہے ہیں ایسے باقاعدہ کہ وہ کہہ رہے ہیں جی 3 سال ہم مانگ رہے تھے، ہمیں 3.5 سال مل گئے، 6 مہینے بونس میں بھی مل گئے۔ دوستو یقین کرو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور پہلے جو یہ ڈسکشن ہوتی تھی آرمی کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے، خواص میں ہوتی تھی، خواص میں ہوتی تھی، دانشوروں میں ہوتی تھی، وکلاء میں ہوتی تھی، ڈاکٹروں میں ہوتی تھی، ذرا جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ جو پڑھے لکھے دانشور ہیں صحافیوں میں، ان میں ہوتی تھی۔ اب یہ خبر اس قمر جاوید باجوہ کے فیصلے کے بعد نیچے تک چلی گئی ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان پڑھ لوگوں تک چلی گئی ہے، رکشے والے تک چلی گئی ہے، سائیکل والے تک چلی گئی ہے، ریڑی والے تک چلی گئی ہے۔ اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ نکے دا ابا کون ہے تے ابے دا نکا کون ہے۔ یہ پتہ لگ گیا نا سب کو پتہ لگ گیا ہے۔ یقین کرو کہ منہ دا ابا کون ہے تے ابے دا منہ کون ہے۔ پہلے یہ بات ہم ایسے چھپ چھپا کے لفظوں کو لپیٹ کے شوگر کوٹڈ بنا کے عوام تک پہنچاتے تھے کہ بھئی بات تھوڑی پردے میں رہنے دو۔ اب وہ پردہ ختم ہو گیا ہے، اس فیصلے کے بعد پردہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اس میں جو سپریم کورٹ کا رول ہے، اس میں اس کو بھی لوگ یاد کریں گے۔ جو قمر جاوید باجوہ کا رول ہے، میں آرمی کا نہیں کہہ رہا، قمر جاوید باجوہ کا رول ہے، اس کو بھی لوگ یاد کریں گے۔ اور اس میں جو حکومت کا رول ہے، اور خاص طور پہ عمران خان کا رول ہے، جو یہ کہتا تھا کہ حالت جنگ میں بھی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ اب دوستو یہ ایک اور بات کتنے افسوس کی بات ہے کہ آئین میں ترمیم ہوگی، وہ تو ہم ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جماعتیں بھی مان جائیں گی، یہ مسلم لیگ نون بھی مان جائے گی، پیپلز پارٹی بھی مان جائے گی، یہ سب یہ دانشوروں کا بھی ہے، وکلاء بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو صرف ایک میسج جائے گا یا ایک فون کال جائے گی تو یہ جو ہے نا ایکسٹینشن کے حوالے سے آئین کے آرٹیکل 243 میں بھی تبدیلی ہو جائے گی، ترمیم ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ اتنی شہباز شریف صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے، تو کسی کو تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب قمر جاوید باجوہ صاحب کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ ادھر ہی آپ کو لکھ کے دے رہے ہیں کہ 100% ماننی ہوتی ہے نا بات، شہباز شریف 200% مانیں گے۔ ٹھیک ہے، گل مک گئی نا، 200% مانیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے آصف زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی بھی، ان کا اگر میں کہوں کہ 100% مانیں گے تو ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں جی 90% مان لیں گے، ان کا بھی یہی امکان ہے۔ تو اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ترمیم ہو رہی ہے ایکسٹینشن کے لیے۔ آئین میں بڑی ضروری کاموں سے ترمیم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی ملکی حالات یا قانونی ایسی پیچیدگی ہوتی ہیں جو پھنس جاتی ہیں، جس سے کوئی چیز نہیں چل سکتی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں ترمیم ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم کو مکمل اختیار ہوگا کہ وہ ایکسٹینشن کر سکے گا۔ یہ ایکسٹینشن کے لیے ترمیم ہوگی تو یہ کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے، یقین کرو بہت بری بات ہے۔ اور اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا، آپ کسی بھی نجی محفل میں بات کر کے دیکھ لیں، 100% لوگ اس کو ناپسند کر رہے ہیں۔
100% لوگ آصف سعید کھوسے کو ناپسند کر رہے ہیں، اور مجھے تو یہ شک ہے کہ یہ جو ہمارے امجد شاہ صاحب ہیں، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین، جو سب سے بڑا عہدہ ہمارا ہوتا ہے، اس نے ناپسندگی کا اظہار ٹی وی پہ آ کے کیا ہے، ڈان ٹی وی پہ، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ شاید موجودہ چیف آصف سعید کھوسہ کو الوداعی جو ایک ڈنر ہوتا ہے شاید وہ بھی نہ دیں، شاید وہ بھی نہ دیں۔ کل ملتان میں ان کا فنکشن ہوا ہے، لیکن یہ پہلے کا سارا ارینج شدہ تھا تو یہ ہوا ہے۔ اب جو آگے ہے یہ امجد حسین شاہ صاحب کے اگر آپ ویو دیکھیں، یا ہمارے پاکستان بار کونسل کا کوئی بھی، یاسین آزاد ہو، اعظم نذیر تارڑ ہو، آسن بھون صاحب ہو، کوئی بھی جو ہمارے لیڈر ہیں، ان کا کسی کا بھی ویو دیکھیں تو انہوں نے کسی نے بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو نہیں سراہا، چھوٹے وکیل سے لے کے بڑے وکیل تک کسی نے بھی نہیں سراہا، اور شاید ان کو الوداعی جو ہے نا وہ ڈنر نہیں ملے گا، جیسے افتخار چودھری صاحب کو نہیں ملا تھا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو 20 تاریخ کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور جاتے جاتے جو ہے نا وہ ایک ایسا فیصلہ کر گئے جو عوامی امنگوں کے خلاف تھا، اور جس میں لوگ جن کو پسند نہیں کر رہے۔ تو آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو، جو بات پہلے خواص لوگوں میں، دانشوروں میں، صحافیوں میں ڈسکس ہوتی تھی نا، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بات نیچے چلی گئی ہے۔ عام مزدور بھی وہی بات ڈسکس کر رہا ہے، رکشے والا بھی وہی کر رہا ہے، ریڑھی والا بھی وہی کر رہا ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں وہ کہہ رہا۔ وہ وہی کہہ رہا ہے کہ نکے دا ابا کون ہے تے ابے دا نکا کون ہے، یہی بات ہو رہی ہے، اور سب کو یہ پتہ لگ گیا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے۔ تھینک یو۔